اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، جس نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ ہماری جو سیریز چل رہی ہے وہ توحید سیریز چل رہی ہے، اور آج کا جو مین ٹاپک ہے، آج کی جو ٹاپک ہے وہ عشق اور محبت کی حقیقت، دا ریالٹی، دا ٹروتھ اباؤٹ عشق اور محبت۔ جس سے ہم عشق کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ کون ہے، اور جس سے ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پریویس ٹاپک میں عالم شہادت، عالم برزخ دونوں کے بارے میں دیکھا ہے، دونوں کے بارے میں، دونوں کی حقیقت کے بارے میں سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے اس کے حبیب کے صدقے میں ہم اس سے چیز پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے، توفیق دے۔ تو اب ہے عالم ارواح، عالم ارواح جہاں سے ہم آئے ہیں۔ اس ٹاپک میں، اس چیز میں ہم عشق اور محبت کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ تو عالم ارواح میں 3 کیٹیگری سے مخلوق کے، ٹھیک ہے، 3 کیٹیگری سے کس کے؟ مخلوق کے۔ ایک ہے روح، دوسرا ہے عشق، اور تیسرا ہے خیال۔ روح، عشق اور خیال، اور اس کا ٹکاؤ، اس کا ڈیپینڈنٹ، اس کا بیس کس پر ڈیپینڈ ہے؟ اولیاء کرام بتاتے ہیں اس کا ڈیپینڈنٹ کس پہ ہے؟ روح، عشق اور خیال کا ڈیپینڈنٹ، اس کا بیس کیا ہے؟ یہ ریالٹی، اس کی ایگزسٹنس تو ہوتی ہے، بٹ اٹ کین ناٹ بی سین ود آور نیکڈ آئی، وہ اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتی، یہ نہ ہی میجر کی جا سکتی ہے یا نہ ہی ڈیٹیکٹ کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ عالم ارواح کو جو ہے اس کی ایگزسٹنس ہے، اس کی ریالٹی ہے، بٹ اٹ کین ناٹ بی میجر، یہ چیز نہ ہی اپنی آنکھوں سے ہم نہیں دے سکتے۔ اس کا کنیکشن کس سے؟ قلب سے ہے، روح، عشق اور خیال۔ تو جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہم کسی سے محبت کرتے، فار ایگزامپل ہمارے پیرنٹس سے، تو ہم اس کو میجر کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی مشین سے ہم یہ میجر کر کے نہیں بتا سکتے کہ ہاؤ مچ اماؤنٹ آف وی لو ٹو آور پیرنٹس، ٹھیک ہے۔ اور آر چلڈرن، ان سے بھی ہم محبت کرتے ہیں لیکن اس کا میجر نہیں کر سکتے۔ دین ہماری باڈی میں روح ہے، ٹھیک ہے، تو ہم روح کو میجر کوئی بھی ایکس رے مشین سے، کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی مشین سے ہم کیا ہے، روح کو میجر نہیں کر سکتے۔ تو ایگزسٹنس تو ہے، بٹ وی کین ناٹ میجر، وی کین ناٹ ڈیٹیکٹ اٹ، اوکے۔ تو یہ عالم ارواح کی ریالٹی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت تو ہے پر مشاہدہ نہیں ہوتی۔ اب جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب عشق اور محبت کی حقیقت کے بارے میں اس سے سمجھتے ہیں۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس سے رحبت ہوتی ہے اس سے ہمیں عشق اور محبت ہوتی ہے، جس سے رحبت ہوتی ہے اس سے ہمیں عشق اور محبت ہوتی ہے، اور ہم اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اور اس کی رضامندی، اس کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو وی ٹرائی ٹو، اگر وہ اپسیٹ ہو گیا ہم سے تو ہم اسے مناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی رضامندی، اس کو ہمیشہ جو ہے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رہبت۔ اب رہبت جو ہے اگر ہم اس کا انگلش ٹرمینالوجی سمجھے تو اٹ لائک اے مینٹور اور لیڈر سم تھنگ، بٹ یہاں پر جو ہے اب رہبت جو ہے کسے ہم نے سمجھا ہے دنیاوی زندگی میں، اب ہمیں وہ دیکھنے کا ہے۔
اگر ہم نے رہبت جس سے ہماری کنیکٹیویٹی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو ہم نے الہ مانا ہے، اللہ کو ہم نے رب مانا ہے، خدا مانا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانا ہے، تو ہم جو ہے صحیح کنیکشن ہے، ہمارا جو وائر ہے، ہماری جو کنیکٹیویٹی ہے، واٹ وی آر کائنڈ ٹو میک اے سسٹم ان آر ہارٹ، وہ جو ہے کنیکشن جو ہے سارے ہم نے کنیکٹیویٹی کا ہے کریکٹ ہے، کنیکشنز ہمارے کریکٹ ہے اگر ہم نے رہبت کس سے بنائی ہے، ہم نے کنیکٹیویٹی کس سے بنائی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بنائی ہے، اور اگر ہم اس کی ناراضگی سے ڈر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے، اور ہم رضامند ہم کس کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ ناراض ہو جائیں گے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وی آر آلویز مانیٹرنگ کہ وہ ہم سے راضی ہے، ہم اس کو ہمیشہ پریکٹس کر رہے ہیں۔ ہم کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں؟ کلمے سے، استغفار سے، اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، دنیا کی ہر شے اللہ کی طرف سے ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ہمیں محبت کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے، اور محبت کی انتہا کیا ہے؟ عشق ہے، جب وہ فائنل، جب اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں بے انتہا اتنی محبت کی وہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، تو جب ہم کہاں پر پہنچ جائیں گے؟ عشق تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم شرک میں، اگر ہم کفر کر رہے ہیں، ہم نفاق میں، اور ہم نے دنیاوی زندگی میں کسی کو اتنا امپورٹنس دے دی ہے کہ اس کی رضامندی سے اور اس کی ناراضگی سے اگر ہمیں ڈر ہے تو ہم جو ہے کفر کر رہے ہیں۔ ناؤ ٹو میک اے کریکٹ نوٹ، سی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ دیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وائف، ہسبینڈس ہے، بچے ہیں، ریلیٹیوس ہے، یہ ساروں سے محبت کرنی ہے، ساروں کی عزت کرنی ہے، ان اکارڈنگس ود دا رولس اینڈ ریگولیشن میڈ بائی اللہ اینڈ ہز پروفٹ، ٹھیک ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے قاعدے بنائے ہیں، لاز بنا ہے، اس ان اکارڈنگس ود دیٹ اگر ہمیں فالو کر رہے ہیں تو ہم جو ہے کریکٹ پاتھ پہ ہے۔ اب اس کو رانگ وے میں نہیں لینا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے تو ہم جو ہے نا، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو آر پیرنٹس، ہم انڈسپلن بن رہے، نہیں نہیں نہیں، ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول نے ہمیں ہی یہ رسپانسبلٹیز دی، ہمیں ماں باپ دی، ہمیں ہی اولاد دی، ہمیں ہی ریلیٹیوز دیے، تو ان کی بھی عزت کرنا ہے، ان سے بھی محبت کرنا ہے، لیکن ایک ایسی لمٹ، ایک ایسی حد کی، اگر کچھ غلط بھی ہے، ٹھیک ہے، اوور دا برج جا کے ہم جو ہے نا ان کی ناراضگی سے ڈر رہے ہیں، اگر یہ غلط بھی ہے، اگر یہ کفر بھی کر رہے ہیں، اگر یہ شرک بھی کر رہے ہیں تو بھی ہم ان کی ناراضگی سے ڈر رہے ہیں، دین وی آر ان اے فالٹ، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ یہود لوگ تھے جو کہتے تھے کہ وہ ایمان لائے، وہ ایمان کس پہ لائے؟ لا الہ الا اللہ، لیکن وہ صرف ہاف کلمہ، یعنی کہ پورا کلمہ طیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہے، ان ساری بات پہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ اگر ہم نے فرسٹ ہارٹ، یعنی کہ صرف ہم نے اللہ کو الہ مانا ہے تو نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضامندی چاہیے ہمیں، تو اللہ کے حبیب سے، اللہ کو جو محبوب ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کفر لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ لوگ صرف اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، تو وہ لوگ کیا ہے؟ کفر کرتے تھے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہدایت دے۔ اب رہبت جو ہے نا، اگر ہم نے جو ہے کسی چیزوں کو مان دیا ہے، فار ایگزامپل وائف سے اپنے ہسبینڈ کو مان لیا ہے، جاب کرنے والے ہیں اپنے باس، اپنی بزنس اور کنیکشنز کو مان لیا ہے، ٹھیک ہے، مینجمنٹ کو مان لیا، اور جو بزنس کرتے ہیں جس سے وہ بزنس کر رہے ہیں ان سے ان کو اتنی کنیکشن ہے، اتنی کنیکٹیوٹی ہے کہ اگر وہ غلط ہے، وہ کچھ غلط بھی کروا رہے ہیں جو کہ حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے، رزق کمانا اللہ نے ہمیں کہا ہے، ماں باپ کو پالنا ہے، وائف کو بھی پالنا ہے، بچوں کو بھی پالنا ہے، لیکن کون سے طریقے سے؟ حلال کے طریقے سے۔ لیکن حرام طریقے سے اگر ہم یہ سارے چیزیں کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو نوٹیفائی کرنا ہے، اس کو ہمیں کریکٹ وے میں لانا ہے، تو سب کے ڈیوٹیز ہے، لیکن اس کو کیا کرنا ہے؟ ایک سرٹن
وے میں کرنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے نہیں کرنا ہے. اور کافی سارے ٹائم میں کیا ہوتا ہے, یوزولی وومینس ڈو دیٹ, بٹ ان ہیومن نیچر ایوری ون فیلس دیٹ, ہیومن نیچر ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے, اور جو انہیں غلط کہتے ہیں وہ ان سے کنارہ کر لیتے ہیں. اوکے, اینڈ دیٹ از یوزولی وومینس. اوکے, بیکاز ایگو پرابلم ہوتا ہے. بٹ اگر ہم کفر کر رہے ہیں, اگر کوئی غلط کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی بتا رہا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, تو اسے ہمیں کیا ہے, ریٹیفائی کر کے صحیح کرنے کا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہی ساری چیزوں کو ہم جو ہے قرآن کے کچھ آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ عمران آیت نمبر 92. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں, تم نیکی کا درجہ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے جب تک کہ تم اپنے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو, اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کیا کر رہے ہیں, مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے قریب, اللہ کے پاس وہ درجہ جب تک حاصل نہیں کرو گے جب تک کہ تمہاری اپنی محبوب چیز, تمہاری پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے. اور اب جب ہم خرچ کرتے ہیں, اللہ سیز آر انر ہارٹ, یعنی کہ ہماری جو دنیاوی لوگوں کو جو چیز دکھتی ہے وہ کیا ہے, ہمارا ایکسٹرنل اپیئرنس ہے. اف یو آر ڈونیٹنگ سم تھنگ, اف یو آر گیونگ سم تھنگ, وہ سارے چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا جو دنیا دیکھتی ہے. اللہ کیا دیکھتا ہے, قلب دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے انر پیس دیکھتا ہے. اگر وی آر ڈونیٹنگ, اف یو آر گیونگ تھاؤزنڈس آف اماؤنٹ اور لیکس آف اماؤنٹ, اور ہم صرف دکھاوے کے لیے کر رہے, تو اللہ نے اگر ہم 1 روپیہ بھی اگر ہم کسی کو دیں گے, اگر ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ کو رضا کرنے کے لیے کوشش کریں گے, تو اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے. اب محبوب چیزوں میں سب سے جو محبوب ہے ان جرنل اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا نکلتی ہے, نیند. اور نیند ہمیں سب سے زیادہ آتی ہے فجر کی نماز پر. اینڈ دس از اے ٹروتھ. اگر ہم کہیں جائیں باہر یا کچھ بھی ہو تو مطلب ہم رات بھر جاگتے ہیں, لیکن اگر جب نماز کی بات آتی ہے, خاص کر کے جب فجر کی نماز کی بات آتی ہے, تو ہم جو ہے سو جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی محبوب یہاں پہ چیز کیا ہو گئی, نیند ہو گئی, اس کو کیا کرنا ہے, ہمیں جو ہے سیکریفائس کرنا ہے, اس کو جو ہے نکالنا ہے, اور اللہ سے محبت کرنا ہے, اللہ سے عشق کرنا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا کنیکشن بنانا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے. اب یا نیند کو کیا کرنا ہے, ہمیں قربان کر کے اللہ سے, یہاں نیند کو قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول ہم ان سے محبت کرتے, تو اب ہمیں کیا ہو گئی, اب جب جن سے محبت کرتے ہیں اس کی ناراضگی اس کے ڈرتے ہیں, اور اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی رضامندی میں خوش ہوتے ہیں, تو اللہ ہماری نماز سے خوش ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں کیا ہے, نماز پڑھنی چاہیے. تو یہاں پہ کیا کرنا ہے, ہمیں نیند کو وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اب سیکنڈری چیز کیا ہے, مال, منی, اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے, نہ کہ دکھاوے کے لیے. ٹھیک ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹائم, وقت. اللہ کی راہ میں وقت دینا ہے. اب ہم سارے نفل, ہم سارے جو فرض کام ہیں وہ تو کر رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو منانے کے لیے کیا کرنا ہے, ہمیں نفل عبادتیں کرنی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جیسے کہ استغفار ہے, درود شریف ہے, درود پاک ہے, کلمے ہیں, اس کے ذکر کرنا ہے, اور اس کو کیا کرنا ہے, پریکٹس کرنا ہے, اور اپنے دل میں جو ہے ایک اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرنی ہے کہ وہ ہے پورے سارے چیزوں سے افضل ہو جائے, سب سے ٹاپ پہ پہنچ جائے. اگر ہم اس کو جو ہے پریکٹس کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کرے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا کیا جو سرٹن جو ہمارا ہے ٹارگیٹ کی, یہاں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہاں تک اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں محبت کرنی ہے, یہاں یعنی کہ بے انتہا, لمٹ لیس. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, ہمیں پریکٹس کرنا ہے. تو کیا کرنا ہے, نیند کو سیکریفائز بھی کرنا ہے, پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اور سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں جو ہے عبادت کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنتے ہیں. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہا کہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو خرچ کرنا ہے, تو ابو
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے محبوب چیز کیا تھی؟ ایک ان کا باغ تھا، ایک گارڈن تھا، اور اس گارڈن میں سو ہے فروٹس، یعنی کہ کئی سارے ٹریز تھے، کئی سارے جو ہے اس میں ہر چیز تھی، ٹریز وغیرہ بھی تھے، اس میں جھرے بھی تھے، اس میں سارے چیزیں تھیں، تو انہیں وہ محبوب تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی چابیاں دی، تو وہ جو ہے اپنی وائف اور اپنے بچوں کو جب لینے آئے تو وہ انٹر نہیں ہوئے باغ سے، انہوں نے باہر سے ہی پکارا اپنی بیوی اور بچوں کو، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو یہاں پہ ہماری حکمت کے لیے، ہمیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے کیا ہے، جب ہم اللہ کی راہ میں کوئی چیز کر دیتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی چیز کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو پلٹ کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے جب وہ اللہ کی راہ میں وہ چیز، وہ جگہ دے دی، تو وہ پلٹ کر نہیں دیکھے اور وہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، جیسے کہ پہلے کے ٹائم میں ہمیں پتہ ہے تجارت، بزنس کے لیے جو ہے لوگ ٹریول کرتے تھے، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بزنس کے لیے کہیں اور چلے گئے، تو اسی دوران جو ہے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کی وائف، ان کی بیوی نے انہیں یہ بات، وہ واپس آتے کہ نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وائفس کے لیے اگزامپل ہے، اب وہ جب آئے تو انہیں جو ہے وہ فریش ہوئے، انہیں کھانا وانا دیا، ڈنر کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ، کیونکہ وہ چھوٹے تھے تو ان کی وائف نے انہیں غسل دے دیا تھا اور وہ انہیں ایک کمرے میں رکھ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب صبح ہوئی، جب فجر کی نماز ہوئی، تو جب انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی چیز دی ہے اور وہ اللہ نے آپ کو کوئی چیز دی ہے اور اگر وہ آپ سے لے لیتے ہیں تو کیا آپ جو ہے ناراض ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے جب انہیں بتایا کہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ایک بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا، رویا نہیں، انہوں نے صبر کیا۔ تو جب ہمارے اوپر بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو رادر دین اس کو جو ہے پھاڑ پھاڑ کے بولنے کا، ہمیں صبر کرنا ہے، اور صبر کا اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ تو اللہ کو ان کی یہ چیز اتنی پسند آئی کہ جب ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا تو ان کے گھر میں تھوڑے ٹائم کے بعد ٹوٹل اماؤنٹ آف، یعنی کہ 100 بچے تھے، جو ان کے مطلب ان کے بچے تھے اور ان کے پوترا پوتری وغیرہ، تو انہوں نے ایک بچے کے ٹائم پہ اتنا صبر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی خوشی دی۔ تو ہماری حکمت کے لیے بھی یہاں پہ کیا چیز ہیں کہ ہمیں بھی جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ہر کسی کے دل کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس انسان کو کب کون سی چیز کی ضرورت ہے۔ اب آگے جو ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہیں سب سے زیادہ کس بات سے تکلیف ہوتی ہے، کہ جب مشرک کے لوگ، مطلب مکہ کے لوگ، کافر لوگ جو ہے انہیں کچھ کہتے ہیں تو انہیں برا نہیں لگتا، لیکن جب ان کی ماں بھی ان کے ساتھ مل کر کہتی ہے، کافروں کے ساتھ مل کر کہتی ہے، تو انہیں وہ چیز بہت بری لگتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو تمہاری پریشانی ہے وہ کچھ دن کی ہے، اس کے بعد وہ ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو تھوڑے دن کے بعد پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گھر آتے، وہ ڈیلی جب گھر جاتے تھے تو ان کی ماں جو ہے انہیں مارتی، انہیں ڈانٹتی اور انہیں برا بھلا کرتی، تو اس سے انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ تمہاری تکلیف جو ہے دور ہو جانے والی ہے۔ پھر وہ جب گھر جاتے ہیں تو ان کی ماں جو ہے انہیں کچھ نہیں کہتی، کچھ برا بھلا نہیں کہتی، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے ہیں کہ آج آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے دن سے جو ہے جن کے تم ساتھ ہو، میں نے انہیں دیکھا نہیں، کسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو اتنے اچھے ہیں، اتنے معصوم ہیں، تو وہ جو ہے ایمان لا لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہاں پر کیا ہے، ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے اگر ہم کوئی اچھی کام کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، فل ایفرٹ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیپ آن ٹرائنگ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سکسیڈ کرے گا اگر ہم ایفرٹس، بٹ واٹ وی تھنک، ہم کیا سوچتے ہیں کہ ایک ہی بار کہیں گے اور
सामने वाला मान जाना। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बिल्कुल नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और तमाम अल्लाह वाले जो थे वो बहुत नरम दिल, वो सॉफ्ट हार्टेड, काम, कंपोज, वो हर चीज़ बहुत नरमी से करते थे। और उनकी नरमी से ही लोग जो है इतना मुतासिर हो जाते थे कि वो फिर ईमान लाने पे मजबूर आते थे। लेकिन हम कैसे हैं, हम बहुत इम्पल्सिव है। हम चाहते हैं कि लोग जो है हमारी बात पे जब का जब अमल करें, जब का जब रिएक्ट करे, जब का जब रिस्पॉन्स करे, और जो है हमें जब का जब रिजल्ट चाहिए। तो इट डजेंट हैपन, इट टेक्स टाइम, बट वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग आवरसेल्फ कि ये सारी चीज़ें हम जब करेंगे तो अल्लाह ताला हमें जो है कामयाबी देगा। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बताते हैं कि जो मुसलमान है वो मुसलमान को जो है 3 चीज़ों में कैटेगराइज किया है कि वो जन्नत क्यों मांगते, ठीक है। एक, दोज़ख से डर के, दूसरे जन्नत के शौक़ में। हाँ सॉरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है एक टाइम पे 3 कैटेगरीज़ के लोगों को देखा उन्होंने, ठीक है। एक कैटेगरी के लोग जन्नत में हैं जिन्हें जन्नत मिली दोज़ख के डर से, दूसरे को मिली जन्नत के शौक़ में, और तीसरी मखलूक जब तीसरे पार्ट पे देखा उन्हें इंसानों को, तो उनके चेहरे चमक रहे थे, चाँद जैसे वो चमक रहे थे। और वो क्यों चमक रहे थे? क्योंकि उन्होंने अल्लाह को राज़ी किया, अल्लाह की नाराज़गी से डरते थे और अल्लाह की रज़ामंदी में खुश होते थे। तो वो तीसरे लोग थे जिनके चेहरे चमक रहे थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 93, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो वाक़या याद करो जब हमने कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर उठा खड़ा किया, और वो वाक़या याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर खड़ा किया। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में कह रहे हैं यहूद लोगों को कि जब हमने जो है, तुम कहते थे कि तुम ईमान वाले हो, तो हमने जो है ईमान वाले, लेकिन जब तुम मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे, तो जब अल्लाह ने कोहे तूर को कोहे तूर को उनके ऊपर रखा, सरों पर रखा, तो जब वो क्या कहने लगे कि नहीं हम ईमान वाले हैं, हम तो अल्लाह की किताब को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, और हुक्म दिया कि ये किताब जो हमने तुमको दी है और हुक्म दिया कि किताब जो हमने तुमको दी है मजबूती से पकड़े रहो, उसकी तालीमात को सुनो। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा इसके जवाब और हुक्म दिया कि ये किताब जो हमने तुमको दी है मजबूती से पकड़े रहो, उसकी तालीमात को सुनो। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा हमने सुन लिया मगर मानते नहीं। तो उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों में, अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ये वाक़या बता रहे हैं यहूद लोग का, जो कि कहते थे कि ईमान वाले हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब उनके ऊपर कोहे तूर को रखा, तो जब वो मानने लगे कि हाँ हम ईमान वाले हैं, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया, जब अल्लाह का पैगाम आया कि वो किस किताब को मजबूती से थाम लो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पढ़ो, इसको फॉलो करो, तो उन्होंने क्या किया, हमने सुन लिया, लेकिन वो फॉलो नहीं करते थे। वो सिर्फ जो है ऊपरी एक्सटर्नल था उन लोगों का, इंटरनली वो कुछ फॉलो नहीं करते थे, वो कुछ ईमान नहीं लेकर आए थे। हमने सुन लिया मगर मानते नहीं। तो उनके कुफ्र की वजह से
ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ کفر کرتے تھے، یعنی کہ ان کے اندر نفاق تھا، ان کی دل میں اللہ کی محبت نہیں تھی، اللہ اور اس کے رسول سے عشق اور محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی، وہ جسٹ ایکسٹرنل تھا. اسی لیے اللہ نے ان کے دلوں میں جو ہے ہمیشہ کے لیے کفر ڈال دیا، ہمیشہ کے لیے نفاق کر دیا، ہمیشہ کے لیے کیا کیا؟ بچڑے کی محبت، کیونکہ وہ بچڑے کی پوجا کرتے تھے. تو اے پیغمبر ان سے کہو کہ اس پر بھی تم ایمان کے دعوے دار ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ تمہارا ایمان تو بہت ہی برے تعلیم دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہہ دو ان سے کہ اس کے باوجود جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی حقیقت پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، بچڑے کی پوجا کرتے ہیں، وہ جو ہے کفر کرتے ہیں، وہ نفاق کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ لوگ مطلب جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں کہ پھر بھی اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم سچے لوگ ہیں، ہم ایمان والے. اللہ کے سامنے ان کی ریالٹی آ گئی، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے، جھٹلا رہے، وہ جھوٹے لوگ ہیں. تو ہمیں یہاں پر جو ہے اس سارے واقعے میں ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں. ایک جو ہے پوجا جو وہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دنیا سے محبت ہے، ٹھیک ہے. اور جو جادوگر جس نے مجبور کیا بچھڑے سے محبت کرنے میں وہ کیا ہے؟ نفس ہے. اور جو قلب ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم جو ہے دنیاوی محکمے میں آ کے اپنے نفس کے اوپر چل کے شرک کفر کر رہے ہیں تو ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ کافروں میں شمار ہو جا رہے ہیں. اور اگر ہم محبت کر رہے ہیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بن رہے ہیں، ہم جو ہے مومن بن رہے ہیں. اب تصویب نبوی میں آتا ہے. اب ایک ایگزامپل یہاں پر دیا گیا ہے، اب اس ایگزامپل کو دیکھنے کا ہے. ہم یوزولی دیکھتے ہیں کہ دیواروں پر جو کیا بولتے ہیں پہاڑ ہوتے ہیں، یا پھر کبھی کبھی دیواروں پر جو ہے جھاڑ آٹومیٹک مطلب یوزولی جھاڑ جو ہے روٹس یعنی کہ وہ زمین پر ہی اگتا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم اس کو ان یوزبل جگہوں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ یہ جھاڑ کس جگہ پر آ گیا، یعنی کہ اس کی تو یہ جگہ نہیں ہے، لیکن ہم شوق سے دیکھتے ہیں. لیکن جب وہ وہاں پر اگتا ہے اور اس کو کیا ہے سرٹن ٹائم تک ہی وہ ایگزسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گرنے لگ جاتا ہے، وہ خراب ہو جانے لگتا ہے. جھاڑ کی اصلی جگہ کہاں ہے؟ روٹس ہے، زمین ہے. جھاڑ مضبوط کہاں پر ہوتا ہے؟ زمین سے ہی، ٹھیک ہے. تو اب جو زمین ہے، جو روٹس ہے، اگر وہ مضبوط نہ ہو تو جھاڑ کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا. تو اگر جھاڑ یہاں وہاں کہیں پر بھی اگے گا تو اس کی کیا ہے؟ لیمیٹڈ ٹائم ہے، اس کے بعد اس کو گرنا ہی گرنا ہے. تو اگر ہمارا جھاڑ، اگر ہمارے روٹس جو ہے مضبوط رہیں گے تو ہم جو بھی فلاورس ہے، فروٹس ہے، وہ اچھے دیں گے. تو ہمارا روٹ کیا ہے؟ کلمہ طیب ہے. کلمہ طیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ہم جو ہے اللہ کو الہ مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو رسول مانتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہے ہیں تو کیا بولتے ہمیں جو ہے ہمارا جو جھاڑ ہے وہ کریکٹ ہے، اس کی گروئنگ بھی کریکٹ ہوگی اور اس میں فلاورز، اس میں فروٹس بھی پکے نکلیں گے. اگر ہم جو ہے کلمے کو ایکسٹرنلی کر رہے ہیں، صرف پڑھ رہے ہیں، ہمارا قلب کچھ اور کر رہا ہے تو ہم جو ہے کفر، نفاق اور شرک کر رہے ہیں، اور جو ہے یہ ہمارا ٹائم جب ختم ہو جائے گا تو ہم نقصان میں ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. مرر جو آئینہ ہوتا ہے اس پہ اگر زنگ لگ جائے تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے نکالنا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آن دی ادر ہینڈ اس پر دھول لگ جائے یا پھر کچھ ڈسٹ وغیرہ آ جائے تو ہم اسے ایزلی نکال لے سکتے، ٹھیک ہے. زنگ کے لیے بہت کوشش کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر زنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ نفاق، شرک، کفر وغیرہ چیزیں جو بہت مشکل سے نکلتی ہیں. لیکن ویراز آن دی ادر ہینڈ ہم نے کیا کہا؟ ڈسٹ ہے، دھول وغیرہ، اس کو ہم آرام سے نکال لے سکتے ہیں. اور وہ ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ وہ آتی کیوں ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مرر جو ہے نا ہمارا دل ہے، ٹھیک ہے. اگر اس پر جو ہے زنگ لگ گیا ہے تو وہ کفر ہے، نفاق ہے.
اگر نہیں اس پہ جو ہے صرف تھوڑی سی دھول آئی ہے، مطلب وہ تھوڑا سا وہ ہوا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنے میں، ہم نے تھوڑا بہت اللہ کی عبادت کرنے میں ہم نے تھوڑی بہت اوپر نیچے ہم نے کی ہے، اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں، تھوڑی بہت ہم نے کمی پیشی کی ہے، تو اس کو ہم کیا کریں، پریکٹس کر کر بیلنس کر لیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت عشق کر کر اس کو بیلنس کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈسٹ دھول صاف کر لیں گے۔ نہیں اگر ہم جو ہے کفر شرک وغیرہ کر رہے ہیں تو اس پہ کیا ہو گیا، ہمارے دلوں میں زنگ لگ گیا، اور اس کو بہت ٹائم لگے گا اور بہت سارے چیزیں کرنی پڑیں گے جب جا کر وہ صاف ہوں گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، ہمیں پریکٹس کرتے جانے ہیں کہ ہمیں کلمے پہ پریکٹس کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس کو بڑھاتے جانا ہے، اس کو ٹائم پیریڈ میں کیا ہے مانیٹر کرنا ہے، ٹائم پیریڈ میں اس کو ایگزامن کر کر بڑھاتے جانا ہے۔ تو مرر کس کا صاف ہے، دل کس کا صاف ہے، جو مومن لوگ ہیں۔ اور یہ مومن لوگ کا دل کیوں صاف ہے، کیونکہ وہ کیپ آن، جو ان کا فنکشن ہے، ان کا دل ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مومن کا دل کیپ آن فنکشننگ بیکاز اٹ از لونگ اللہ اینڈ اٹس پروفٹ، تو وہ کیا ہے، وہ آئینہ کیا ہے، وہ قلب کیا ہے، صاف ہے۔ تو ہمیں جو ہے ڈسٹ بھی نہیں آنے دینا ہے اس پہ، اور زنک بھی نہیں آنے دینا ہے۔ اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کی سب سے فیوریٹ چیز کیا ہوتی ہے، جب وہ کچھ پڑھنا کچھ لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کی وہ کیا آتی ہے، سلیٹ ہوتی ہے، اور اس کو وہ کیسا کرتے ہیں، صاف ستھری اچھا رکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مومن جو ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، اس کا جو ہے سلیٹ کیا ہے، دل ہے، اس کو ہمیشہ کیا کرنا ہے، صاف رکھنا ہے، اس میں گندگی نہیں آنا ہے۔ اور بچے کیا کرتے ہیں، اس پہ وہ چیزیں لکھتے ہیں جو وہ کسی کو کہنا نہیں چاہتے، وہ کسی سے بولنا نہیں چاہتے، واٹ ایور بی دیر وڈ بی الفابیٹس اور نمبرنگ کچھ بھی۔ تو اسی طریقے سے ہم ہمارے قلب میں کیا لکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ اس کے رسول سے عشق لکھیں گے۔ اور یہ کیسا لکھے جائے گا، جب ہم اس پہ پریکٹس کریں گے، جب اس میں غور و فکر کریں گے، جب ہم دل سے تصدیق کر لیں گے، دل سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے، دل سے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پر ایمان لا لیں گے، دل سے تصدیق کر لیں گے، تب جو ہے یہ چیز ہمارے دل میں بھی چھپ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس چیز کو ہم سنیں اور سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی، اب اللہ کی نافرمانی یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بڑا ہی کام کریں، اللہ کی نافرمانی میں چھوٹی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، جیسے کہ ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کو ٹلا رہے ہیں، ہم اللہ سے ناراض، اللہ کی عبادت کے جو ہے نا ٹائم ہم نے کوئی سیٹ نہیں کیا ہے، کریں گے ہم عبادت اللہ کی کریں گے، یہ بھی سارے چیزیں کیا ہے، اللہ کی نافرمانی میں آتی ہیں۔ اب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، محبوب کی ناراضگی اور رضامندی پر نظر کرنا۔ اب یہ چیز ہمیں ہمیشہ مانیٹر کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے اور ان کی ناراضگی سے ڈرنا ہے، اور واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو مینٹین، ان کو رضامندی، انہیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے، سارے وہ کام کرنے کی کوشش کرنا ہے جو اس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنی ہے، کسی کو اگر ہم کچھ دے رہے ہیں تو اس کا جو ہے نا پروپیگنڈا، اس کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا، ٹھیک ہے، کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے لیے کرنا، کسی سے محبت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا، کسی کی اگر کوئی ناراض ہے، کسی سے ناراض ہے، دونوں کو ملا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، تو کئی سارے کام ہیں جو ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں آگے بڑھائے گا۔ اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ لوگ فکر اور غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے وہ لوگ کیا ہے، فکر میں اور غم میں۔
اب فکر کس چیز کی لگ جاتی ہے؟ فیوچر کی، غم جو پاسٹ میں بیت گیا. اب پریزنٹ میں وہ ہمیشہ خوش ہی نہیں رہتا، بیکاز ہی آلویز تھنک اباؤٹ کہ پاسٹ میں ایسا ہوا تھا، اب فیوچر میں ایسا ہوگا، پاسٹ میں ایسا ہوا تھا، فیوچر میں ایسا ہوگا. بھائی اب پریزنٹ کا سوچو، پریزنٹ اللہ اس کے رسول سے محبت کرو، اللہ اس کے رسول کو منانے کی کوشش کرو، پریزنٹ اپنا سیٹ کرنے کی کوشش کرو. وائی وی آلویز تھنک اباؤٹ دا پاسٹ اینڈ واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. سی گولز بنانا اچھی بات ہے، اس پہ پریکٹس کرنا اچھی بات ہے، لیکن اپنا پریزنٹ کو پورا فیوچر پہ ڈیپینڈ کر دینا، اپنے پاسٹ کو اپنے پریزنٹ کو پورا پاسٹ پہ ڈیپینڈ کر دینا، اٹس ناٹ نتھنگ. وی کی ناٹ چینج دا پاسٹ، وی کین ناٹ چینج دا فیوچر. واٹ وی کین ڈو، وی کین پریکٹس اینڈ ہوپ کہ اللہ جو ہے اچھی چیزیں کرے. اگر کچھ برا ہو چکا ہے تو اللہ سے اگر کچھ برا ہوا اس سے بھی شاید زیادہ برا ہونے والا تھا، اللہ نے ہماری کم چیز بری کر دی. ٹھیک ہے، اگر پورا بزنس ہم نے کوئی نیا بزنس سیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اگر لاس ہو گیا تو اچھا ہے نا، ہمارا جو ہے اگر تھوڑا لاس ہوا تو ٹھیک ہے، وہ پورا بند ہی ہو گیا تو کیا فائدہ. تو اللہ کچھ بھی ہمارے ساتھ اگر کرتا ہے تو وہ ہماری اچھائی کے لیے ہوتا ہے، ہماری حکمت کے لیے ہوتا ہے. سرٹن تھنگس وچ کین ناٹ سین، ہم انسان ہیں، ہم جو ہے اللہ نے ہماری اتنی سوچ، اتنی صلاحیت نہیں رکھی کہ ہم جو ہے وہ میجر کر سکے، وہ ساری چیزیں سوچ سکے جو اللہ نے ہمارے لیے سوچی ہے. تو اگر ہمارے ساتھ کچھ ہو چکا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہمیں اللہ سے اچھی امید کرنا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے، اور اللہ سے ہمیشہ اچھی امید کرنا ہے. اور ہمیں ہمیشہ اس چیز کو مینٹین کرنا ہے کہ سب اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی سے ہونے والا ہے، اور مجھے اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور اللہ سے اگر ہم اچھی امید کریں گے تو سب اچھا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، جو لوگ یہ نہیں کرتے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے، وہ فکر اور غم میں مبتلا ہو جاتے. اور جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے خوش رہتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی، جو کچھ نے اللہ نے دیا ہے صبر شکر سے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اسے جو ہے اجر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جو ہے مسلمان سے مومن کرے، آمین. آگے بڑھتے ہیں، سورہ العمران آیت نمبر 159. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑے رحمت اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے حق میں نرم دل ہو. اگر تم سخت مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے تو تمہارے پاس سے لوگ بھاگ کھڑے ہوتے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو محبوب حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لوگوں نے ایمان جب لایا ان سے کیسا اٹریکٹ ہوئے؟ ان کے اپیرنس کو دیکھ کے، ان کی بات چیت کو دیکھ کے، کیونکہ وہ بہت نرم مزاج، وہ بہت کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، وہ ان کے اپیرنس کو دیکھ کے، ان کے بات چیت کو دیکھ کے، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر وہ اتنے نرم نہیں ہوتے، وہ غصے والے ہوتے، وہ ہر بات کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاتے کہ تم غلط ہو، تو وہ ایمان نہیں لاتے. جو ہم پریزنٹ سچویشن ہم مسلمانوں کی ایسی ہے، ہم وی آلویز تھنک دیٹ تم کفر کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، تم کفر تم شرک کر رہے ہو، بیکاز وی تھنک دیٹ وی آر سم تھنگ. اگر ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وی ہیو رائٹ ٹو سے ایوری ون ٹو سے کہ تم غلط کر رہے ہو. یار پہلے ہم اپنے آپ کو صحیح کرے، ہم اپنے آپ کو ایگزامن کرے، ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرے. تو ہم جو ہے جب ہم یہ چیز کریں گے تو سامنے والے کو سمجھائیں گے تو بھی اچھا لگے گا. جب ہم خود ہی پریکٹس نہیں کر رہے ہیں بٹ وی آر پوائنٹنگ آؤٹ ایٹ ایوری ون بیکاز وی آر پریکٹسنگ سم تھنگ، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول سے اس سامنے والے کی بندے کی محبت کیسی ہے، اس کا کنیکشن کیسا ہے، اور ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ آف نو یوز. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ نے اللہ کے رسول کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت العالمین. وہ سارے دو جہاں کے رحمت العالمین، رحمت بن کر آئے ہیں. تو اسی لیے ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا مزاج کتنا نرم تھا، تو ہمیں بھی وہ اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ لوگ اس سے متاثر ہو، نہ کہ ہم لوگوں کو جج کرنا سٹارٹ کریں اور ہمیشہ جو ہے غصے میں رہے اور یہ ایک امیج بنائے کہ جو ہے ایسا رہنے سے ایمان والے ہوتے ہیں. نہیں، یہ غلط ہے. تم ان کو معاف کرو اور اللہ کے لیے ان کی مغفرت مانگو. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اگر کوئی تم سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو آپ کیا کرو، انہیں معاف کر دو اور میری
پاس ان کی مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے کوئی بھی دعا مانگتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے حبیب کی کوئی دعا رد نہیں کرتے. تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نبی کا وسیلہ سنتے ہیں تو کوئی دعا رد نہیں کرتے. اور اپنے کاموں میں ان کے لیے مشورہ کرو، پھر کسی کام میں مصمم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کر لو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ مشورہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ڈسکس ود دا صحابہ. اگر کوئی پریشانی، کوئی پرابلم، کچھ بھی ڈسکس کرنا ہے تو وہ جو ہے صحابہ سے کرتے. تو یہاں پہ بھی ہمیں کیا ہے، ہمیشہ ہمیں جو ہے سیلف نہیں کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو میں کروں گا میں ہی کروں گا، میں ہی سب سے بڑا شیطان ہے. تو ہمیں جو ہے ایڈوائس لینی چاہیے. ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے. اللہ نے انسان کو انسان کی مدد کے لیے ہی بنایا ہے. تو ہمیں بھی جو ہے اگر ہمیں کوئی پرابلم آئے، اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں کس کی ایڈوائس کی ضرورت ہے تو ہمیں ایڈوائس لے لینی چاہیے، ڈسکس کرنی چاہیے. تو یہاں پہ بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، جب وہ کوئی وہ بات ڈسکس کرتے تھے، پھر جب وہ ایک نتیجے پر، ایک سلیوشن پہ پہنچ جاتے تھے اور اس پہ امپلیمنٹ کرتے تھے اور اس پہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے. وی ہیو ٹو ٹرائی. اور رزلٹ جو ہے اللہ کا کام ہے. اب بٹ واٹ وی تھنک، ہمارا کام رزلٹ ہے. ہم جو ہے ایفرٹس، ہمارا پریکٹس جو ہے ہم ایک ہی 2 بار کرنے والے نہیں، ہمیں پریکٹس کرنا ہے. تو اس سے یہ سارے آیت مبارک سے، یہ سارے چیزوں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اگر ہم محبت کر رہے ہیں، محبوب کی ناراضگی اور رضامندی پر نظر رکھ رہے ہیں، تو ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے، محبوب یہاں پر کس کو ماننا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. تمام مخلوق نہیں ہے یہاں پہ، جاب رہبر نہیں ہے یہاں پہ. کون ہے؟ نبی. اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور عشق کر رہے ہیں تو ہم حقیقتاً جس سے محبت اور عشق کر رہے ہیں وہ کون ہونا چاہیے؟ اللہ اور رسول. اگر ہم جو ہے نفس کے پیچھے، ہم دنیا کے پیچھے ہیں تو وہ ہم کیا ہے؟ غلط کر رہے ہیں. تو ہمیں کس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو. اور کس کو رضامند کرنے کی کوشش کرنا ہے؟ اللہ. خوش کس کو کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. محبت کس کو کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. عشق کس سے کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. اور یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ عالم ارواح کی ہے. روح، قلب، اور اس کا سارا کنیکشن کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے ہے. اور ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے انجانے کچھ بھی غلط ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، اور اس سے پہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.